اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج۔ واقعہ معراج کی کوئی تاریخ یا مہینہ کوئی بھی فکس نہیں ہے، جس کو لوگ آج کل بنائے ہیں کہ 27 رجب کو واقعہ معراج ہوا۔ ایسا کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، بس معراج ہوئی ہے، کسی بھی مہینے میں ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ اسراء میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے یعنی نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا حتیم میں تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا، پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تست لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، یعنی براق تھا۔ اس کا قدم جہاں نظر جاتی وہاں تک پڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل مجھے لے کر چلے۔ پھر آگے مسلم شریف کے ایک حدیث ہے، معراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے قریب آیا، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی ایسے نہیں، وہ برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی میں نماز وہ پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر۔ اور برزخی زندگی میں دیکھنے کے لیے یا جانے کے لیے دو ہی چیز کی ضرورت ہے، پہلی کہ وہ دیکھ سکتا ہے جو نبی ہو، اللہ رب العزت جس کو دکھانا چاہے نبیوں کو، یا دوسرا وہ شخص ہے جو مر جائے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی برزخی زندگی میں جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور ہے نسائی کی 451 ہے کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا براق، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی۔ میں جبرائیل کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا، میں کچھ چلا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اترو نماز پڑھو۔ میں نے نماز پڑھی، کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے۔ اور اسی کی طرح آپ ہجرت کریں گے فرمائیں گے۔ پھر کہنے لگے اسے اترو نماز پڑھو۔ میں نے پڑھی، کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ پھر کہنے لگے اترو نماز پڑھو۔ میں نے پڑھی، کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں میرے لیے انبیاء علیہ السلام جمع کیے گئے تھے، چنانچہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگے کر دیا، میں نے ان کی امامت کی۔ واپس چلتے ہیں وہی حدیث کی طرف۔ پہلے
जो बुखारी शरीफ की 3887 है कि मुझे उस पर सवार किया गया। इस पर वही जहाँ से मैंने छोड़ी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया। और जिब्राइल मुझे लेकर चले आसमान दुनिया पर। दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन साहब हैं? उन्होंने बताया जिब्राइल। पूछा गया और आपके साथ कौन है? आपने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि उन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? उन्होंने जवाब दिया हाँ। उस पर आवाज़ आई खुशामदीद खुशामदीद। क्या ही मुबारक आने वाले हैं। वह और दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके जद्दे अमजद हैं, इन्हें सलाम करो। मैंने सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया और फरमाया उसा मदीद नेक बेटे और नेक नबी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ऊपर चढ़े। जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े और दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम याह्या अलैहिस्सलाम से मिले। ऐसे ही तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम से और छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। सातवें पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपके जद्दे अमजद हैं, उन्हें सलाम कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और फरमाया खुश आमदीद नेक नबी और नेक बेटे। फिर सिदरतुल मुंतहा को मेरे सामने कर दिया गया। मैंने देखा कि उसके फल मकाम हजर के मटकों की तरह बड़े बड़े थे और उसके पत्ते हाथियों के कान की तरह थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ मैंने 4 नहरें देखी, 2 बातनी और 2 ज़ाहिरी। मैंने पूछा ए जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने बताया कि जो 2 बातनी नहरें हैं वह जन्नत से ताल्लुक़ रखती हैं और 2 ज़ाहिरी नहरें हैं नील और फुरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर को लाया गया। वहाँ मेरे सामने एक गिलास में शराब और दूध और एक में शहद लाया गया। मैंने दूध का गिलास ले लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही फितरत है और आप उस पर कायम हैं और आपकी उम्मत भी। फिर मुझ पर रोज़ाना 50 नमाज फ़र्ज की गई। मैं वापस हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा तो उन्होंने पूछा किसी चीज़ का आपको हुक्म हुआ है? मैंने कहा कि हाँ, रोज़ाना 50 वक्त की नमाज का। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन आपकी उम्मत में इतनी ताकत नहीं है। इससे पहले मेरा वास्ता लोगों से पड़ चुका है और बनी इसराइल का मुझे तल्ख तजुर्बा है। इसलिए आप अपने रब के हुजूर में दोबारा जाएं और अपनी उम्मत पर तखफीफ के लिए अर्ज कीजिए। चुनांचा मैं अल्लाह ताला के दरबार में दोबारा हाजिर हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 50 से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 कर दी थी।
موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میرا واسطہ آپ سے پہلے لوگوں سے پڑ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالی سے میں بہت سوال کر چکا اور مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، یعنی آواز آئی۔ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، یعنی ایک نماز کا وہاں پہ ایک اجر کا 10 گنا ثواب اللہ رب العزت دینے لگا۔ کیسا ہے؟ اگر آپ ایک وقت کی نماز پڑھا تو سمجھیے 10 وقت کی ہوگی، تو اس حساب سے 5 وقت کی نماز دی گئی ہے مسلمانوں کو، تو 5 وقت کی نماز اگر اس نے پڑھ لی تو گویا کہ 50 وقت کی اس نے پڑھ لی، تو ثواب اس کو 50 وقت کا ملے گا۔ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہ 6 آسمان پر ہے، جبکہ اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہے اور وہاں سے انہیں لے لیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہے اور وہیں سے انہیں وصول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ڈھانپ لیا سدرۃ المنتہا کو، سدرہ کو جس چیز نے ڈھانپا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا سونے کے پتنگوں نے، اور کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ 3 چیزوں میں کیا ہے؟ پہلی ہے 5 نمازیں عطا کی گئی، پھر دوسری ہے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ دونوں صورتیں آخری کی سورہ بقرہ کے آخری کے 2 آیتیں دی گئی آپ کی امت کے۔ اور پھر تیسری چیز جو دی گئی ہے، اللہ اکبر، کہ امت کے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، یعنی کہ تیسری ایسی چیز ہے کہ امت کے ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہے۔ جہنم میں جانے والے جتنے بھی بڑے بڑے عذاب ہیں، مطلب گناہ ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف کیا کام کرنا ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، جو اس میں تیسری چیز ملی، یعنی کہ پہلی ملی ہے نماز، دوسری ملی ہے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں لاسٹ آخری، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، یعنی کہ شرک سے ایک دم پاک ہو جائے۔ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، گویا کہ اور گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔